آپ لوگ ایک کام کیجئے نا، یہ ادھر آ جائیے نا، قریب آ جائیے، یہ جگہ بھر لیجیے، آ جائیے آ جائیے، آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، یہاں آ جائیے، آ جائیے، یہ جگہ بھر لیجیے، آ جائیے، ماشاءاللہ آ جائیے، قریب قریب مل کے بیٹھ جائیے، ہاں آ جائیے، آپ لوگ بھی آ جائیے، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس نوخیز ادارے کے اس اجلاس میں، اس نئے مدرسے کے اس جلسے میں، رات کی کافی وقت گزر جانے کے باوجود بھی، رات کا کافی حصہ گزر جانے کے باوجود بھی آپ حضرات دین کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی بھی ہم لوگوں کے اندر ایمان کا حصہ موجود ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر ایمان والوں کو مسجد اور مدرسہ دیکھ کر خوشی حاصل ہو اور قلب میں اطمینان حاصل ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی کے اندر ایمان موجود ہے۔ تو آج اتنی بڑی رات گزرنے کے باوجود بھی آپ حضرات اس قدر محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً یہ آپ حضرات کی ایمان کی علامت ہے، آپ کے اندر ایمان موجود ہے۔ اب ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے کہ جو ایمان موجود ہے، اس ایمان کو بڑھایا کیسے جائے، اور اتنا بڑھایا جائے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہونے لگیں تو ہمارے منہ سے ایمان کا جو بول ہے یعنی کلمہ، وہ ہمارے منہ سے جاری ہو جائے۔ ہم لوگ جتنے جلسے کرتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، اعتکاف میں جاتے ہیں، سب کا یہی منشا ہے کہ ایمان محفوظ رہے، اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگے آدمی تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایمان کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی تو پھر اس آدمی کی آخرت میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ بغداد کے اندر ایک بہت ظالم قوم گزری ہے جس کا نام ہی ہے تاتاری۔ بڑے بڑے ظالم بادشاہ اس قوم کے اندر گزرے ہیں، جنہوں نے اس زمانے میں اہل حق پر بہت ظلم کیا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، تاریخ دعوت و عزیمت، کئی جلدوں میں ہے۔ اس کتاب میں حضرت نے تاتاری لوگوں کے ظلم و ستم کو بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو اس زمانے میں کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ جو تھا، اس کا بیٹا جس کو کہیے
کہ شہزادہ یہ شخص اپنے حکومت کے لاؤ لشکر کو لے کر جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا، مگر اس نے جس علاقے میں اس کو جانا تھا اس علاقے میں پہلے سے ہی اپنے سپاہیوں کو بھیج دیا اور سپاہیوں سے کہا کہ میں جس علاقے میں شکار کرنے جاؤں گا ادھر کوئی ایمان والا آدمی مجھ کو نظر نہ آئے، کوئی داڑھی والا، کوئی کرتا والا نظر نہ آئے۔ یعنی اس قدر ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایمان والوں سے نفرت بھر گئی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی ایمان والا نظر آ گیا تو یہ ہمارا دن منحوس ہو جائے گا، یعنی ہم اب اس دن میں کوئی کام نہیں کر سکیں گے، اس قدر ان کی طرف سے زیادتی تھی۔ چنانچہ شہزادہ کے پہنچنے سے پہلے تمام سپاہی وہاں پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیر لیا کہ کوئی اس شکار والے علاقے میں غیر ایمان والا گھس نہ جائے۔ لیکن ایک تو ہوتا ہے بندوں کا ارادہ اور ایک ہوتا ہے اللہ کی چاہت، ایک ہوتی ہے بندوں کی خواہش اور ایک ہوتا ہے اللہ کی خواہش۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ کی خواہش ہوتی ہے۔ آج اتنا بڑا اجتماع ہوا لوچا کے اندر، تمام اجتماع کے بیانوں کا خلاصہ یہی رہا کہ بھائی ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، دو لفظوں میں یہی بات ہے۔ چنانچہ شہزادہ کے آنے سے پہلے ان لوگوں نے علاقے کو گھیر لیا کہ کوئی ایمان والا یہاں نہ آئے۔ جب یہ شہزادہ وہاں پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ کا نظام، ایک بڑے میاں داڑھی والے اس علاقے میں گھس گئے جس علاقے میں سپاہیوں کی پہرہ داری تھی کہ یہاں پر کوئی ایمان والا گھس نہ سکے۔ شہزادے کو بڑا غصہ آیا بادشاہ کے بیٹے کو، اور اس نے تمام سپاہیوں کو بلا کر کہا کہ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ اس علاقے میں کوئی ایمان والا اندر نہ آئے، یہ کیسے آ گیا؟ اس کے آنے سے تو ہمارا سارا دن بے برکت ہو گیا۔ پہلے تو شہزادہ نے اپنے سپاہیوں کو ڈانٹا، اس کے بعد پھر اس بڑے میاں کو ذلیل کر کے اپنے پاس بلایا ذلت کے ساتھ، اور اس ذلت کے ساتھ اس سے کہا کہ اے ایمان والا آدمی تو ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے۔ منشا اس کو ذلیل کرنا تھا کہ تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے۔ بتائیے یہ سوال کیسا عجیب ہے، اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا، مگر اس اللہ کے بندے نے بڑا عجیب جواب دیا جو مجھے آپ کو سنانا ہے۔ کہنے لگا کہ اگر ایمان کی حالت میں میری موت ہوئی تو میں اچھا ہوں، اگر ایمان کی حالت میں میں مرا تو میں اچھا ہوں، اور اگر خدا نخواستہ بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے گیا تو تیرا کتا اچھا ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ ایمان کے ساتھ اگر رخصت ہوا تو میں اچھا ہوں انشاءاللہ، اور اگر بغیر ایمان کے میں دنیا سے گیا تو تیرا کتا اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جانوروں کو بھی جمع کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سورہ انعام کے اندر 7ویں پارے میں ایک آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر جو چوپائے چلتے ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، جانور ہے، جو بھی، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور آسمان کے اوپر فضا میں جو پرندے اڑتے ہیں، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ پرندے یہ بھی تمہاری ہی طرح ایک امت ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ،
ہم نے ہر ایک کے حالات کو کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ اب اس آیت کا مطلب یہ لکھا ہے کہ قیامت کے میدان میں جتنے جانور ہیں، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے دنیا میں آیا تھا اور وہ مر چکا ہے، اس کو بھی اللہ اس دن اٹھائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے گھر میں 2 بیل تھے، ایک سینگ والا ایک بے سینگ والا، تو اگر سینگ والے جانور نے بے سینگ والے جانور پر ظلم کیا تھا، سینگ مار کے اس کو تکلیف پہنچایا تھا، تو قیامت کے میدان میں تمام لوگوں کے سامنے ان دونوں جانوروں کو جمع کیا جائے گا، اور جمع کر کے بے سینگ والا جس پر ظلم ہوا ہے اس سے کہا جائے گا کہ تجھ پر جو ظلم ہوا تھا آج تم اس سینگ والے سے اس ظلم کا بدلہ لے لو۔ معلوم ہوا کہ تمام جانوروں کو اس دن اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد ان جانوروں کا جب آپس میں حساب کتاب ہو جائے گا تو ان کے لیے جنت اور جہنم کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان جانوروں سے کہیں گے کونو ترابا، اب تم سب مٹی ہو جاؤ۔ پھر یہ سارے کے سارے پرندے جرندے جانور وغیرہ سب مٹی ہو جائیں گے، اب ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو جب یہ مٹی ہو جائیں گے تو اس وقت جو غیر ایمان والے لوگ ہوں گے، جن کے پاس ایمان نہیں تھا، کلمہ نہیں تھا، آج تو الحمدللہ میرے پاس اور آپ کے پاس کلمہ ہے نا بھائی؟ پڑھیے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کوئی پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، سجدے کے لائق اللہ ہے، ضروریات مانگنے کی جگہ اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم نے ان پر ایمان لایا۔ یہ ہمارا اور آپ کا اقرار ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں یہ اقرار نہیں کیے ہیں، وہ لوگ جب ان جانوروں کو دیکھیں گے کہ ان کا آپس میں بدلہ بدلی ہو گیا اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹی بنانے کا حکم دے دیا کہ تم سب مٹی ہو جاؤ، تو قرآن شریف کے اندر 30 پارے میں ایک سورت ہے سورہ نبا، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اس وقت یہ سارے غیر ایمان والے لوگ ان حالات کو دیکھ کر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، میں بھی مٹی ہوتا تو ان جانوروں کی طرح ہمارا ہی معاملہ ہوتا، لیکن افسوس کہ ہم نے اس ایمان کو دنیا میں ضائع کیا اور ایمان نہیں لایا۔ تو میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایمان اگر نہ ہو تو آخرت میں اس کی مثال جانوروں کی طرح ہے، جیسے ان کا بھی سنا آپ نے حالت۔ تو اس ایمان والے بندے نے تاتاری شہزادہ سے کہا کہ اگر میری موت ایمان پر ہوا تو میں اچھا ہوں، اور اگر ایمان پر نہیں ہوا خدا نخواستہ تو تیرا کتا اچھا ہے۔ یہ جواب بادشاہ کے بیٹے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بوڑھے میاں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ کیا کہا تو نے کہ اگر ایمان کی حالت میں موت ہوئی تو تو اچھا ہے، کفر کی حالت میں موت ہوئی تو تیرا کتا اچھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایمان ہے کیا چیز؟ دیکھیے اب اندر سے طلب پیدا ہو رہا ہے، طلب کہ پتا چلے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ دین کے معاملے میں انسان کے اندر جب طلب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ طالب کو محروم نہیں کرتے، بے طلب انسان محروم ہوتا ہے اور طلب والا انسان محروم نہیں ہوتا۔ آپ نے نام سنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المسلمین کے دوسرے نمبر پر ایمان لائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے لیے رات کو دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر کو اسلام کی توفیق دے، اور اسی رات میں ابو جہل کے لیے بھی دعا ہوئی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ اللہ ابو جہل یا عمر دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی ہدایت عطا فرما، ایمان دے دے ان کو۔
لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہدایت کس کو ملی؟ عمر فاروق کو ملی، ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے حق میں حضور کی دعا کیسے قبول ہوئی اور ابو جہل کے حق میں دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، جبکہ نبی کی دعا تھی؟ سمجھ رہے حضرت؟ نبی کی دعا تو ان کے حق میں بھی قبول ہونی چاہیے، عمر کے حق میں قبول ہوئی اور ابو جہل کے حق میں قبول، حالانکہ دونوں مکے کے رہنے والے، دونوں مکے کے سردار ہیں اور دونوں ہی نبی کے دشمن تھے، مگر قبول جو ہوئی حضرت عمر کے حق میں ہوئی اور حضرت ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوا۔ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھا ہے کہ جس دن حضرت نے یہ دعا فرمائی تھی، اس کے بعد والا دن حضرت عمر جب حضور کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں جب کسی نے ان سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہ میں محمد صاحب کو قتل کرنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی تو ایمان لا چکے ہیں۔ اب وہ غصے سے لال پیلا ہو گئے اور حضور کے پاس جانے کے بجائے سیدھا گھر گئے، اور پھر لمبا قصہ ہے۔ وہاں جانے کے بعد اپنی بہن کو اتنا زور سے تماچا مارا کہ خون سے پسینہ، خون سے ان کا چہرہ لت پت ہو گیا۔ جب حضرت عمر کی بہن کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا تو اس وقت حضرت عمر کی بہن نے حضرت عمر سے ایک بات کہی اور کہا، عمر تم نے بھی جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ میں محمد صاحب کا دامن چھوڑ دوں تو اب یہ نہیں ہو سکتا، تمہاری مرضی جو چاہے کر لو۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ میری بہن اس قدر ہمت دکھلا رہی ہے تو آخر یہ ایمان اور قرآن کیا چیز ہے؟ دیکھیے اب حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ میری بہن مجھے وہ قرآن دکھلاؤ جو قرآن تم لوگ ابھی پڑھ رہے تھے، تاکہ میں بھی اس کو دیکھوں اور سمجھوں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ اب حضرت عمر کے اندر طلب پیدا ہو گیا، شوق پیدا ہو گیا، قرآن دیکھنے کا اور حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ بس یہ جذبہ اور یہ طلب ہی حضرت عمر کو حضور کی مجلس تک لے گیا اور جا کر وہ ایمان لے آئے۔ سمجھ گئے بات کو؟ ابو جہل کے اندر یہ طلب پیدا نہیں ہوا تھا اور حضرت عمر کے اندر یہ طلب پیدا ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ جب انسان کے اندر طلب پیدا ہوتا ہے تو طلب والا آدمی کبھی محروم نہیں ہوتا اور بے طلب آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ بے طلب انسان محروم ہوتا ہے اور طلب والا آدمی محروم نہیں ہوتا۔ تو اب جو شہزادہ تھا، بادشاہ کا بیٹا، اس کے اندر طلب پیدا ہو گیا اور اس بڑے میاں سے پوچھا کہ یہ ایمان کیا چیز ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ تب وہ بڑے میاں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ان کو سمجھایا کہ ایمان کا مطلب ہے کہ اس پورے کائنات کا اکیلا ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اور اللہ نے لوگوں کے ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے اس اللہ پر ایمان لایا ہے اور اس نبی پر ایمان لایا ہے۔ جو اللہ پر اور نبی پر ایمان لائے گا وہ موت کے بعد جنت میں جائے گا، کامیاب ہوگا، ورنہ موت کے بعد وہ ناکام ہوگا۔ اس طرح اس بڑے میاں نے شہزادے کو یہ باتیں سنائی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اس بڑے میاں نے ایمان کا تعارف کرایا تو اس شہزادہ کے اندر ایمان کے بارے میں جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے اللہ والے بندے سے کہا کہ دیکھو بڑے میاں، ابھی تو میرا باپ بادشاہ ہے، اگر میں ابھی یہ ایمان قبول کر لیا تو پھر مجھے اپنی قوم میں جا کر باقی رہنا مشکل ہوگا۔ جب باپ کے بعد میں بادشاہ بن جاؤں تو تم اس وقت میرے دربار میں آنا اور آ کر مجھ سے ملاقات کر کے مجھے ایمان کی دعوت پیش کرنا، تاکہ میں اس وقت سوچ سمجھ کر تمہاری بات کو قبول کروں۔ تو اس بڑے میاں نے کہا کہ آپ کے دربار میں ہمیں کون جانے دے گا، آپ تو اندر بند رہیں گے۔ تو بادشاہ کے بیٹے نے ایک پرچی لکھ دیا کہ لو یہ پرچی رکھو، جب میں بادشاہ بن جاؤں گا یہ پرچی لے کر میرے دربار میں تم حاضر ہو جانا اور اس کو حفاظت سے رکھنا، تاکہ اس پرچی کی برکت سے تم ہمارے محل میں گھس سکو۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا
اور روایت کے مطابق بادشاہ کا صاحبزادہ بادشاہ بنا، تو ادھر جو بڑے میاں تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا. انہوں نے اپنے بیٹے سے بلا کر کہا تھا کہ بیٹا دیکھ، اب یہ جو تاتاری بادشاہ جب چلا جاوے اور اس کا بیٹا بادشاہ ہو تو اس کی ایک امانت ہے میرے پاس، یہ پرچی، تو یہ امانت لے جا کر اس بادشاہ کے پاس پیش کر دینا تاکہ بادشاہ اس پرچی کو دیکھ کر اپنی بات کو یاد کر لے. یہ ان کو سمجھا دیا تھا. چنانچہ اس بڑے میاں کے بیٹے نے اس زمانے کا انتظار کرتا رہا، اور جب یہ شہزادہ بادشاہ بنا تو یہ پرچی لے کر اس کے محل میں ملنے کے لیے گیا. ظاہر ہے کہ بادشاہ کے محل میں کون ملنے دے گا؟ یہ سیدھا سادہ آدمی. سپاہیوں نے اس کو روک دیا کہ تجھے اندر ملنے جانے نہیں دیا جائے گا. مگر ان کو ایک جنون تھا کہ میرے پاس ایک امانت ہے اس کی، یہ امانت مجھے کسی بھی طریقے سے بادشاہ کو پہنچانا ہے. چنانچہ یہ وہاں سے ہٹ گیا اور جا کر ایک طرف ایک خیمہ بنایا، اور اس نے اس خیمے میں جا کر زور زور سے اذان دینا شروع کر دیا. اللہ اکبر کی اذان لگائی. اس نوجوان آدمی نے جو اذان پڑھا تو اس اذان کی آواز شاہ کے کانوں میں محل کے اندر پڑی کہ کوئی آدمی میرے محل کے قریب اذان دے رہا ہے. تو اس شہزادہ کو وہ بات یاد آ گئی جو جنگل میں بڑے میاں نے کہا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اس نے فوراً محل کے تمام سپاہیوں سے کہا کہ یہ کون آدمی ہے جو یہاں پر یہ آواز لگا رہا ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ. یہ تو تھا ہی، یہ تو منشا ہی تھا اس کا. سپاہی دوڑے دوڑے گئے اور جا کر اس نوجوان کو بادشاہ کے پاس پکڑ کر لایا، اور لا کر بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس بیٹھو. چنانچہ اس کے پاس اس کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ دیکھیے میں ایک بڑے میاں کا بیٹا ہوں. آپ ایک زمانے میں جب آپ کا باپ بادشاہ تھا تو آپ نے ایک پرچی میرے ابو کو دی تھی، اور ابو دنیا سے جاتے وقت وہ پرچی میرے حوالے کر دیا تھا کہ بیٹا جب وہ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنے یہ پرچی اس کو دے دینا. تو یہ پرچی میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے ابا کے نے مجھے دیا تھا، یہ آپ کی امانت ہے، میں آپ کو دینے آیا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ نے جب وہ پرچی دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے اس نوجوان کو اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا اور محل کے اندر لے گیا. سارے سپاہی لوگ پریشان کہ یہ کون آدمی ہے کہ جس کو بادشاہ اپنے اندر لے کر گیا اٹھا کر. وہاں گیا اور جا کر اس کو بٹھایا اور بٹھا کر اس کو کہا کہ تو ذرا تفصیل سے مجھے بتا ایمان کیا ہے. اب ان سے سن رہا ہے کہ تم تفصیل سے مجھے بتاؤ کہ ایمان کیا ہے. چنانچہ اس اللہ کے بندے نے جو بھی ٹوٹا پھوٹا جانتا تھا ایمان کے بارے میں، اس نے ایمان کی ساری تفصیلات اس کو بتلا دی. ساری تفصیلات اس کو بتلا دی. یہ بتلانا تھا کہ اس نے اس نوجوان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم گواہ رہنا کہ میں تیرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور آج کے بعد سے میں اب مسلمان ہوں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ سارے رعایا کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو یہ تو آپ سب مجھے نکال دیں گے یہاں سے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان اندر بھر جاتا ہے تو پھر لا یخافون لومۃ لائم. صحابہ کی صفت یہی تھی کہ جب ایمان اندر گھس جاتا ہے تو ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی کہے، ہم تو اللہ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں. چنانچہ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تو ایمان قبول کر چکا ہوں، جا کر میں صبح کو محل کے اندر اعلان کر دوں گا کہ اے میرے رعایا کے لوگوں، ہم نے جن لوگوں پر آج تک اتنا ظلم کیا ہے ہمیں معلوم نہیں اس ظلم کا کیا ہوگا، مگر میں تم سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کا جن پر ہم نے ظلم کیا تھا ان کا کلمہ پڑھ لیا اور میں اب مسلمان ہو چکا ہوں. تمہاری مرضی ہے، تمہیں مجھے بادشاہ بنا کے رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. حضرت مولانا نے لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے یہ اعلان کیا تو عجیب بات یہ ہوئی کہ اس زمانے میں ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، وہ پھر لمبا واقعہ ہے. اس واقعہ کی وجہ سے قوم کے لوگوں کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا. وہ لوگ بھی طلب میں تھے ایمان کے، مگر وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، ڈر رہے تھے. مگر جب قوم نے دیکھ لیا کہ ہمارا بادشاہ ہی اسلام قبول کر چکا ہے تو پھر اس وقت ساری قوم کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر کہا کہ بادشاہ صاحب، جس
جس کلمے کو آپ نے قبول کیا ہے اور آپ نے ظاہر کر دیا، ہم تو اس سے پہلے ہی اس کو قبول کر چکے ہیں، مگر آپ کے ڈر سے ہم اس کو چھپا رکھے تھے۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے طرح مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ تاتاریوں کی ساری قوم ایک بوڑھے آدمی کی محنت کی برکت سے ایمان کے اندر داخل ہو گئی۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں یہ سارا قصہ صرف کیوں سنایا آپ کو؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ایمان کے ساتھ انسان دنیا سے جاتا ہے تو جانوروں سے اور کتوں سے سب سے افضل ہے، اور اگر ایمان کے ساتھ نہیں جا رہا ہے تو وہ جانور افضل ہے، اس لیے کہ اس کا تو کہ حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اب یہ ایمان باقی کیسے رہے گا؟ ظاہر ہے دنیا کا اصول ہے کہ آدمی جس چیز پر محنت کرتا ہے وہ چیز باقی رہتی ہے، وہ چیز باقی رہتی ہے۔ آپ ایک مدرسہ بناتے ہیں، مدرسے پر آدمی محنت کرتا ہے تو مدرسہ باقی رہتا ہے۔ کھیتی باڑی آپ کرتے ہیں، کھیتی باڑی پر آپ محنت کرتے ہیں، کھیتی باڑی باقی رہتی ہے۔ ایک آدمی دین کی دعوت دیتے رہتا ہے، خود بھی دین پر قائم ہے اور لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ دین پر دعوت دے گا تو اسی دین کے ساتھ دنیا سے وہ رخصت ہوگا۔ ایک مرتبہ ہم لوگ پناس میں جناب ماسٹر اکمل یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ والے تھے ہی، تو ہم نے میرے ساتھ حضرت ماسٹر عبدالحمید صاحب تھے، ٹھکری باڑی سے ہم لوگ آئے ماسٹر صاحب کے پاس اور ہم لوگ خدمت میں حاضر ہو کر ہم نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے تاکہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ تو حضرت نے عجیب بات کہی، کیا آپ لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں؟ جو آدمی دین کی دعوت دے گا اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کو لے جائے گا۔ عجیب بات ہے، جو آدمی دین کی دعوت دیتا رہے گا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ ایمان کے ساتھ اس کو دنیا سے لے جائے۔ پھر ہم نے قرآن پر غور کیا کہ ماسٹر صاحب کی بات قرآن سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 پارے کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر جیسے بھی حالات ہوئے وہ جم گئے اس کے اندر، حالات سے گھبرائے نہیں، ایمان کا سودا نہیں کیا، تو اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت دائیں جانب فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو کلمے کی تلقین کر کے ایمان کے ساتھ دنیا سے اس کو لے جاتے ہیں۔ تو وہ دیکھنے میں تو ماسٹر صاحب تھے اکمل یزدانی صاحب، مگر وہ حضرت مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کے اندر خشیت، معرفت، اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کے ساتھ محبت کا صلہ۔ تو آپ حضرات کو میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ اس رات میں اس نئے ادارے میں آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے باوجود بھی آپ حضرات کے دلوں میں ضرور ایمان موجود ہے، اور ایمان جو باقی رہے گا میرے بھائی، یہ 4 قسم کے لوگوں سے محبت کرنے سے ایمان باقی رہتا ہے۔ پہلا طبقہ مدارس کے طلباء کے ساتھ، دوسرا طبقہ جماعت والوں کے ساتھ، تیسرا طبقہ جمعیت والوں کے ساتھ، چوتھا طبقہ اللہ اللہ جو کرتے ہیں خانقاہوں میں بیٹھ کر۔ ان چاروں میں سے کسی ایک طبقے کے ساتھ، بہتر تو یہ ہے کہ سب کے ساتھ انسان کا تعلق ہو، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، لیکن کسی ایک کے ساتھ اگر جڑ جائے گا تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ہماری اور آپ کی رخصتی ہوگی۔ ٹھیک ہے بھائی، چاہتے ہیں نا ہم ایمان کے ساتھ؟ تو یہ مدرسہ بھی ہے، اس مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم محبت کریں گے تو المرء مع من احبہ، جیسے لوگوں کے ساتھ محبت کرو گے قیامت کے دن انہی کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے۔ اگر ہم ان مدرسے کے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے رہنے کے لیے گھر بار چاہیے اس میں مدد کرتے ہیں اور اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز جیسے ان مدرسے کے طلباء کے ساتھ اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، ان کی مدد کرنے والوں کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ان بچوں کے فائدے کے لیے نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کا جو گھر بنے گا، اس گھر میں آپ لوگ پہلے بھی حصہ لے چکے ہیں اور مزید حصہ لیتے رہیے اور ابھی بھی حصہ لیجئے تاکہ ان کا گھر بن جائے، ان کا کمرہ بن جائے اور یہ لوگ چین اور سکون کے ساتھ قرآن اور دین کا علم حاصل کر سکیں اور ان کی برکت سے آپ کا ایمان محفوظ رہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ تعالی؟ تو آپ حضرات نے تو مدد کر دی ہوگی، تھوڑی سی اور کر دیجئے جن کے پاس جو کچھ ہے، تاکہ یہ حضرات کام
شروع کریں یا جو کام شروع ہو چکا یہ بڑھ جائے اور رمضان کے بعد اطمینان سے بچے رہ سکیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کچھ چندہ دے دیجئے۔ مجھے انہوں نے پرچی بھیجا ہے کہ حضرت کچھ چندے کے لوگوں سے کہہ دیجئے۔ تو بھائی دین کا کام تو چندے سے ہی چلتا ہے، لہٰذا آپ حضرات کھڑے ہو جائیے اور تھوڑا بہت مدد کر دیجئے۔ اس کے بعد دوسرے مقرر آئیں گے، وہ دعا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں تو آج بیمار تھا، دن بھر دست آئے، بخار بھی رہا، انکار کر دیا تھا، مگر قاری صاحب نے بار بار فون کیا، پھر بھی حاضری ہو گئی اور آپ حضرات کی محبت میں تھوڑی دیر گفتگو بھی ہو گئی ہے۔ آئیے 10 منٹ کے لیے وقت دے رہا ہوں، آ کر جو کچھ ہو اس میں ڈال دیجئے، پھر آپ کے لیے ہم دل سے دعا کر دیں گے انشاءاللہ۔ کھڑے ہو جائیے، اور اگر آپ دے بھی چکے ہیں تو ہماری اپیل پر ہمارے MLA صاحب دیکھیں کتنے دیندار آدمی ہر دینی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، اپنا حفظ و امان نصیب فرمائے۔ آئیے تھوڑا سا آپ لوگ دے دیجئے۔ دیکھیے ہمارے ساتھ جو گاڑی چلاتے ہیں ہارون بھائی، ٹھیکری باڑی گاڑی چلاتے ہیں، ہر جگہ چندہ دیتے ہیں، آپ لوگ بھی دے دیجئے کچھ۔ آئیے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیے تھوڑا سا، پھر ہم دعا کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہم تو آپ سے زیادہ کچھ دے دیجئے یہاں پر۔ آئیے ماشاءاللہ، آئیے ماشاءاللہ۔ ہمارے میرے صاحب نے بھی الحمدللہ 2000 روپے دیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آئیے آپ لوگ بھی کچھ دے دیجئے انشاءاللہ، اور جائیے گا نہیں دعا کے بعد جائیے۔ دیکھیں مجلس جب ختم ہوتی ہے دعا سے، تو دعا کے بعد ہی آپ حضرات جائیے گا۔ اللہ تعالی ہماری بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ حضرات کی بھی حفاظت فرمائے۔ ابھی جو کچھ آپ نے دے دیا ٹھیک ہے، نہیں دیا ہے تو آپ کو نیت کرنی ہے کہ آفینوں کو دینا ہے، اور آفی کے دان خیرات سے یہ مدرسہ چلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پہنچ چکے ہیں، اب ان کی بیان ہے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھے رہیں، اور بس آخری مقرر ہے اور جس کی انتظار ہم لوگ کر رہے تھے، حضرت اقدس علامہ مولانا جناب ممتاز صاحب، اور حضرت کی بیان ہوئی الحمدللہ، بہت ہی نورانی بیان ہوئی، میں شکر گزار ہوں حضرت کا۔ اب جناب مفتی مشتاق صاحب چترویدی صاحب جو ہیں وہ الحمدللہ پہنچ چکے ہیں، کئی بھاشوں میں انشاءاللہ وہ اپنے تقریر کو پیش کریں گے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بیٹھے رہیں اور جانے کا فضا نہ بنائیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر دعا ہو جائے گی، اور شورا کرام کی بس چند کلام پیش کریں گے، اور اس کے بعد مولانا مشتاق صاحب چترویدی جو ہیں ان کی بات بیان ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی ہے نہیں؟ ایک نعت پاک ہم بھی پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ شورا کرام مہمان خانے میں آرام فرما رہے ہیں، اور ان سے گزارش ہے کہ ذرا سا آپ لوگ یہاں پہ آنے کی کوشش کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب تک ایک نعت پاک ہم بھی پیش کر دوں اس کے بعد پھر میں اپنا جگہ لے لوں گا، کیونکہ اس کے بیچ میں جو شورا کرام باہر سے آئے ہوئے ہیں جب تک وہ لوگ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ یہاں پر، آپ لوگ سکون سے بیٹھے رہیں، اور حضرت مولانا مشتاق صاحب چترویدی آپ لوگ کے بیچ ضرور تشریف رکھیں گے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، شعر اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازنے کی کوشش کیجیے گا۔ دوستان محترم، مہمان خانے میں جتنے بھی شورا حضرات آرام فرما رہے ہیں، میری آواز آپ کے سماعت آپ لوگ پہنچ رہی ہے، آپ لوگ سننا چاہتے ہیں نعت پاک، آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو مشروط کر کے پیش کیجئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پیش کیجئے ماشاءاللہ۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو میں شعر پیش کر رہا ہوں، شعر اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ عبدالحمید کشن گنجوی، آج آپ کا یہ بچہ اپنے گاؤں میں آج بس چند منٹوں کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور ایک ہی نعت پاک پیش کروں گا میں، کیونکہ اصل باہر کے شورا کرام کو اصل وقت دینے کی ضرورت ہے۔